إلى يوم القيامة اور كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو اپنے پاک بارگاہ میں، نئی مسجد میں، اپنے گھر میں پہلی مرتبہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اس نئی مسجد کو اور یہاں جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا بہانہ اور سبب بنا دے۔ اور دعا کیجیے دعا سے پہلے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ یہ بات یہاں سے سمجھ کے جائیے۔ حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہ ہمارے استاد تشریف فرما ہے، ان کا پڑھایا ہوا سبق ہے، ان کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ آپ یہ بات سمجھ کے جائیے، دوسروں کو سمجھائیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ مسجد کمیٹی کی ملکیت نہیں ہے، مسجد سیکرٹری کی ملکیت نہیں ہے، مسجد صدر کی ملکیت نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کی ملکیت نہیں، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ مسجد جنہوں نے بنایا، تعمیر کیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے مسجد ہماری ہے۔ حضرت قاری محمد علی صاحب دامت برکاتہم یہ نہیں کہتے مسجد ہماری ہے۔ حضرت مولانا حافظ جاوید صاحب نہیں کہہ سکتے مسجد ہماری ہے۔ پورے مسلمانوں کو کہنا پڑے گا مسجد اللہ کی ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ اب تک چل رہا ہے، اور جب تک بابری مسجد اپنی جگہ نہیں بنے گی اس وقت تک مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مسلمانوں کو ایسا زخم لگا جو ریس رہا ہے، ایسا زخم لگا جب تک بابری مسجد نہیں بنے گی وہ زخم نہیں بھرے گا۔ بابری مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارا گھر ہوتا ہم تمہیں دے دیتے، ہمارا گھر ہوتا تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ بابری مسجد کی جگہ اللہ کی جگہ ہے، وہ کل بھی اللہ کی جگہ تھی، وہ آج بھی اللہ کی جگہ ہے، وہ قیامت تک اللہ کی جگہ رہے گی۔ مسجد ایک مرتبہ بننے کے بعد قیامت تک مسجد ہوتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد وہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے، زمین سے آسمان تک مسجد کی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں۔ ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ گزرا، ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید علماء نواز بادشاہ تھا، علماء سے بے پناہ محبت تھی ہارون رشید کو، علماء کو بہت چاہتا تھا ہارون رشید بادشاہ، اور اپنا ہر مسئلہ علماء سے پوچھتا تھا اور پوچھ کے اس پہ عمل کرتا تھا۔ بڑی بادشاہت تھی ہارون رشید کی۔ ہماری شادیوں میں شادی ہوتی ہے اندر والی میں، زور سے بولو گے، شادی ہوتی، بہت سارے لوگوں کی ہوگی شادی، بہت سارے لوگوں کی نہیں ہوئی، مگر شادیاں تو ہوتی۔ شادی کا تصور، نکاح کا تصور صرف اسلام میں ہے، باقی دوسری طرف معاہدے ہوتے ہیں، کمپرومائز ہوتے ہیں، اگریمنٹ ہوتے ہیں۔ نکاح عبادت ہے، اسلام میں نکاح کو عبادت بتایا گیا۔ دوسرے کسی مذہب میں نکاح میرج عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں نکاح عبادت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، ساقی کوثر نے، شافی محشر نے، نکاح کہاں کرو؟ فرمایا نکاح مسجد میں کرو، نکاح چوراستے پہ کرو، نکاح شادی محل میں کرو، نہیں فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ جیسے نماز مسجد میں پڑھتے ہو ایسے نکاح مسجد میں کرو۔ جیسے نماز عبادت ہے نکاح بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے نماز عبادت ہے ایسے نکاح بھی عبادت ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے نکاح، زندگی کی سب سے بڑی عبادت نکاح ہے۔ نماز ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھیں، کتنی منٹ میں ظہر کی نماز ادا ہوگی؟ 7 منٹ میں، 8 منٹ میں۔ سب سے لمبی نماز فجر کی ہوتی ہے، فجر کی نماز 10 منٹ میں، 15 منٹ میں ہوتی ہے۔ نماز کب تک عبادت ہے؟ رکعت باندھنے سے سلام پھیرنے تک نماز عبادت ہے۔ کب تک عبادت ہے؟ بولو آپ بولو، جور سے بولو۔ کھانا پکے آپ کے لیے، ابھی ہم دیکھ کے پاس سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، کھانا پورا پکا ہوا ہے، خوشبو اچھی آ رہی ہے، اچھا کھانا بنا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیے، حضرت قاری صاحب آنے تک تشریف رکھیے، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہوگی، قاری صاحب آنے کی دعا ہوگی۔ کیا بتا رہے تھے آپ کو؟ نماز عبادت ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ نماز سے پہلے بات کرنا کی اجازت ہے،
نماز سے پہلے مسافہ کرنے کی اجازت ہے. نماز سے پہلے آپ کھا سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. نماز رکعت باندھنے کے بعد آپ نہیں کھا سکتے، رکعت باندھنے کے بعد بات نہیں کر سکتے، رکعت باندھنے کے بعد چل نہیں سکتے، رکعت باندھنے کے بعد لیٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ نماز عبادت آپ کی شروع ہوگی. کب تک عبادت ہے؟ سلام پھیرنے تک عبادت ہے. نماز 15 منٹ کی عبادت ہے، اس سے زیادہ عبادت نہیں. روزہ عبادت ہے، صبح سحر سے لے کے افطار تک عبادت ہے، سحر سے لے کے افطار تک روزہ عبادت ہے. افطار کرنے کے بعد روزے کی عبادت ختم ہو جاتی. حج عبادت ہے، 5 دنوں میں حج عبادت ہے، 5 دنوں کے بعد پھر عمرہ ہے، حج نہیں ہے، حج کی عبادت ختم ہو جاتی. زکوٰۃ عبادت ہے. زکوٰۃ کب تک عبادت ہے؟ آپ اپنا مال غریب کے ہاتھ میں دیں گے، زکوٰۃ کی عبادت ختم ہوگی. لیکن نکاح عبادت ہے. کب سے شروع ہوتا ہے نکاح کی عبادت؟ نکاح کی عبادت ایجاب و قبول سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک کی عبادت پہنچتی ہے. نکاح کی عبادت ایجاب و قبول سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک کی عبادت پہنچتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے، شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، ان دونوں کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں. ہم لوگ مسکراتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہستی چلاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے پیشانی پہ بل آتا. ایک صاحب اپنے سسرے کو فون کرے، کس کو فون کرے؟ سسرے کو. سسرے ہیں، سسرے کو فون کر کے بولے تمہاری بیٹی بہت پریشان کر رہی. کیا بولے؟ تمہاری بیٹی میرے کو بہت پریشان کر رہی، بیٹی کو آگے لے کے جاؤ. تو سسرے جواب دیے بیٹا تیرے پاس تو میری بیٹی ہے، میرے پاس تو اس کی ماں ہے، سوچ میرا کیا حال ہو گیا ہوگا. ایک صاحب کی بیوی موٹی تھی، دریا میں لے کے گئے نہلانے کے واسطے. بیوی کو بولے تم دریا میں اترو، میں تمہاری ایک فلم بناتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، فلم بناتا. تو بیوی دھیرے دھیرے دریا میں اترنے لگی. بیوی بولی فلم کا نام تو بولو، کیا فلم ہے؟ انہوں بولے دھیرے دھیرے بھینس پانی میں اتر رہی ہوں. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. نہ بیوی شوہر سے خوش ہے، نہ شوہر بیوی سے خوش ہے. بیوی شوہر سے خوش ہے، نہ شوہر بیوی سے خوش ہے. ہر بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا نکاح زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے. ہارون رشید کے بیٹے کا نکاح ہو رہا تھا، ہارون رشید کے بیٹے کا. ہماری شادیوں میں کیا اچھالتے ہیں؟ اندر والی کی شادی میں کیا اچھالتے ہیں؟ نکاح ہوا تو کیا اچھالتے ہیں؟ چوارے اچھالتے ہیں، مصری اچھالتے ہیں، بادام اچھالتے ہیں. بادام بھی کڑوے لے کے اٹھاتے ہیں. چوارے بھی سب سے سستے لا کے اچھالتے ہیں. مصری وہ پورے گلے سے لا کے اچھالتے ہیں. ہماری شادیوں میں یہ چیزیں اچھالی جاتی ہیں اور سنت ہے. حضور نے فرمایا شادی میں چوارے اچھالو، خوشی میں چوارے اچھالو. ایک صاحب کی شادی ہو رہی تھی. شادی معلوم؟ شادی بولے تو منہ میں پانی آتا ہے. شادی معلوم؟ شادی ہو رہی ہے ایک صاحب کی، دھوم دھام سے شادی ہو رہی. شادی آسان عبادت ہے میرے بھائیوں. شادی کو مہنگا کرنے کی وجہ سے اس معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں. جس معاشرے میں شادی مہنگی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں بدکار لوگ، بدکار عورتیں پیدا ہوتی ہیں. جس معاشرے میں شادی مہنگی ہوتی ہے اس معاشرے کے 16 سال کے بچے زانی ہوتے ہیں، 16 سال کی بچیاں زانیاں ہوتی ہیں. 2 دن پہلے ایک صاحب بچی کو لے کے آئے اور آ کے بولے یہ دونوں اپنے گھر سے بھاگ کے آئے. دونوں کی عمر 16 سال ہے. 16 سال کے بچے بدکاری کے راستے پر چل پڑے. شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے، شادیوں میں تاخیر ہونے کی وجہ سے. تو ایک صاحب کی شادی ہو رہی، دھوم دھام سے شادی ہو رہی. دلہن کا بھائی باپ کے پاس جا کے بولا ابا جان شادی ہو رہی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں میری بہن بھی رو رہی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں ہماری بہن رو رہی ہے، آپ کی بیٹی رو رہی ہے، یہ میرے جیجو کیوں نہیں رو رہے، داماد آپ کے کیوں نہیں رو رہے؟ تو بابا بولا بیٹے یہ تمہارے سمجھنے والی بات نہیں ہے، چھوڑو ان باتوں کو، مقدر میں ہے. بیوی کے رونا مقدر میں ہے، عورت کے دلہن کے رونا مقدر میں ہے، وہ رو رہی ہے. تو بچے کو برداشت نہیں ہوا. کچھ دیر کے بعد پھر بولا ابا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں بہن نہیں رو رہی ہماری، اور یہ جیجو بہن رو رہی ہماری، جیجو نہیں رو رہے ہمارے. تو بابا بولا بیٹے خاموش بیٹھو، بعد میں جواب دیا جائے. جب دلہن رخصت ہوئی جانے لگی تو بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے بولا ابا اب تو بولو بہن ہی کیوں رو رہی ہے، جیجو کیوں نہیں رو رہے؟ تو بابا کیا پیارا جواب دیا. میں بولا بیٹے یہ گھر سے لے کے وہ گھر جانے تک تمہاری بہن روئیں گی، اور جیسے تمہاری بہن وہ گھر میں گئی تو موت تک تمہارا جیجو روئے گا. یہ ہمارے گھر کے حالات ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ شادی ہوتی، شادی ہماری شادیوں میں چھوارے تقسیم ہوتے، مصری تقسیم ہوتی، ہماری شادیوں میں بادام تقسیم ہوتے.
ہارون رشید کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. کس کی شادی ہو رہی ہے؟ ادھر دیکھو آپ لوگ. ہارون رشید کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. ہارون رشید کے بیٹے کی شادی میں چٹھیاں تقسیم ہو رہی ہیں, کاغذ تقسیم ہو رہے ہیں. تو لوگ تعجب سے کہنے لگے ارے یہ کس فقیر کی شادی ہے؟ سنا ہارون رشید بڑا بادشاہ ہے, ہارون رشید کی بہت بڑی حکومت ہے. ہارون رشید کا دعویٰ ہے جہاں جا کے بادل برسے گا, وہاں سے جو پانی نکلے گا, وہاں سے جو اناج نکلے گا, وہ اناج ہارون رشید کے خزانے میں جمع ہوگا. اور یہ کیسا فقیر بادشاہ ہے, چٹھیاں تقسیم کر رہے ہیں. بادشاہوں کے شادیوں میں, شہزادوں کے شادیوں میں ہیرے تقسیم ہوتے ہیں, جواہرات تقسیم ہوتے ہیں, سونا تقسیم ہوتا, چاندی تقسیم ہوتا. یہ کیسی شادی ہے؟ اس کی شادی میں چٹھیاں تقسیم ہو رہی ہیں. تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا سنو ان چٹھیوں کو کھول کے دیکھو, اس پہ گورنریاں لکھی گئی ہیں. جس کو جو چٹھی ملے گی وہ اس علاقے کا گورنر بن جائے. ہارون رشید کی سیرت پڑھو میرے بھائیوں. علماء سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا. اس کی بیوی زبیدہ انتہائی نیک خاتون گزری. زبیدہ انتہائی نیک خاتون گزری. اس کے محل میں 100 عورتیں ہوتی تھیں. 100 عورتیں شفٹ وائز قرآن مجید پڑھتی تھی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. زبیدہ کے بارے میں لکھا ہارون رشید زبیدہ میں بے پناہ محبت تھی. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. چاند نکلا ہوا تھا, چاند کی چاندنی میں بیٹھے تھے. میاں بیوی کی باتیں ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہے تھے, دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی. اچانک ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا صبح ہونے سے پہلے تم میرے ملک سے باہر نکل جاؤ. اگر میرے ملک سے باہر نہیں نکلو گے تو میں تمہیں 3 طلاق دے دوں گا. اب بیوی پریشان, زبیدہ پریشان, ہارون رشید بھی بعد میں پریشان. اس لیے علماء نے لکھا بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا, عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا, پاگل بولنے کے بعد سوچتا. ہارون رشید نے طلاق دیا. پھر سوچا یہ میں نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ, چہیتی بیوی کے ساتھ. یہ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. اب یہ راتوں رات میرا ملک چھوڑ کے کیسے جائے گی؟ علماء کی ٹیم کو بلایا گیا, علماء جمع ہوئے, علماء نے فتویٰ دیا اور یوں کہا ہارون رشید کی بیوی راتوں رات ملک نہیں چھوڑ سکتی. صبح ہونے سے پہلے ہارون رشید کی بیوی کو طلاق ہو جائیں. اس زمانے میں قاضی اب امام ابو یوسف تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. ان کے پاس لوگ گئے اور لوگوں نے ان سے جا کے کہا آپ کو بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور بادشاہ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور دریافت کرنا ہے. کیا جواب دیا؟ جو علماء حقیقی علماء ہوتے ہیں وہ مالداروں کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے. حضور نے فرمایا سب سے اچھا عالم وہ ہے جس کے دروازے پہ مالدار آئے, اور برا عالم وہ ہے جو مالدار کے دروازے پہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الترغیب والترہیب کتاب میں ہے, فرمایا برا عالم وہ ہے جو کسی مالدار کے چوکھٹ پہ پہنچے, اور اچھا عالم وہ ہے جس کے دروازے پہ مالدار پہنچے. ہارون رشید نے پیغام بھیجا امام ابو یوسف کو اور یوں کہا امام ابو یوسف سے آپ آئیے, تشریف لائیے, آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو امام ابو یوسف نے کہا میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا, آپ کو علمی مسئلہ پوچھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو علماء کے پاس آنا پڑے گا, علماء آپ کے پاس نہیں آئیں گی. یہ ہمارے علماء کا ترہ ہے, علماء کا ترہ ہے, ان کا امتیاز ہے. انہوں نے وقت کے بادشاہ کو بھی جواب دیا اور یہ بتایا ہم تمہارے پاس نہیں آتے, ہم ذلیل نہیں بنیں گے, ہم رسوا نہیں ہوں گے, ہم علم کو بے عزت نہیں کریں گے. علم کے پاس آیا جاتا, علم کسی کے پاس جایا نہیں جاتا. آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو, آپ ہوں گے وقت کے بادشاہ, آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. آپ ہمارے پاس آئیں گے, ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. دعا کیجیے ان کے درد کا, ان کے علم کا کچھ شیما کچھ ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. عجیب دور سے گزرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 3 بادشاہوں نے آپ پہ ظلم کیا, 3 بادشاہوں نے. میں اپنے علماء برادری سے بھی ان علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں آپ صبر کرنا سیکھیں. کچھ دن صدر کے ہوں گے, کچھ دن آپ کے ہوں گے انشاءاللہ, کچھ دن ساس کے ہوتے ہیں, کچھ دن انشاءاللہ بہو کے ہوں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے مصیبتیں جھیلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں راحت عطا فرمائے. زندہ مثال ہے حضرت مولانا قاری اقبال صاحب دعوت برکاتہ, عقل کنواں کے استاذ تھے, ہم دیکھتے تھے, دینیات پڑھاتے تھے, تکلیفیں جھیل کے یہاں تک پہنچے. آج اللہ تعالیٰ نے ہم بڑھ کر نصیب بنایا. آپ مصیبت جھیلو, تکلیف برداشت کرو, صبر کرو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. امام احمد بن حنبل نے
3 بادشاہوں کے زمانے میں تکلیفیں برداشت، 3 بادشاہوں کے زمانے میں آپ کو مارا جاتا اور ایسے مارا جاتا، آپ کو جب مارا جاتا تو خون کا فوارہ نکلتا تھا، پورے کپڑے خون میں تر ہو جاتے تھے۔ آخری بادشاہ نے جب آپ پہ ظلم کیا، امام احمد ابن حنبل پہ جب آخری بادشاہ نے ظلم کیا تو ظلم کی حد کر دیا اس نے۔ تو خالی صاحب تشریف لا رہے، راستہ دوں۔ آخری بادشاہ، تیسرے بادشاہ نے امام احمد ابن حنبل پہ وہ ظلم کیا، ظلم کی داستان سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بدن میں کبھی داری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کو لایا گیا اور 100 جلادوں کو طے کیا گیا، 100 جلادوں کو، 10 جلادوں کو طے کیا گیا، 10 جلاد کو۔ ایک جلاد سے کہا جاتا تم 10 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کی پیٹھ سے کپڑا نکالا گیا، تہبند تھا آپ کا، اظہار بند تھا آپ کا، پیٹھ ننگی کر دی گئی آپ کی، اور ظالم جلاد کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کوڑا مارو۔ ظالم جلاد آتا اور امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پہ اتنی زور سے کوڑا مارتا، کوڑے کے ساتھ چمڑا آ جاتا تھا، فوارے نکل جاتے تھے خون کے۔ پھر ایک ظالم نے کوڑا مارا، تہبند کھلا اور آپ کا سطر کھلنے کا ڈر تھا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا مولا میں نے زندگی میں غسل بھی کپڑوں کے ساتھ کیا ہے، تنہائی میں بھی اپنا سطر نہیں کھولا، یا اللہ ان مجمع میں اگر میرا سطر کھلے گا تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، زندگی بھر کی محنت بیکار ہو جائے گی، یا اللہ میری لاج رکھ لے اور میرے کمر بند کو باندھ دے اور اظہار کو باندھ دے اور میرے سطر کو کھلنے سے بچا لے۔ علماء نے لکھا ہے اس دور کے فرشتوں نے آپ کے سطر کو باندھ دیا، ناڑے کو فرشتوں نے باندھ دیا تھا، اس لیے امام شافعی فرماتے تھے میری آرزو ہے جس ناڑے کو اور جس اظہار کو فرشتوں نے باندھا تھا میں اس اظہار کو پانی میں بھگونا چاہتا ہوں اور اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھ سے پوچھیں شافعی تو کیا لے کے آیا تو میں اللہ سے کہوں گا لانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا اللہ احمد ابن حنبل کے جس اظہار بند کو فرشتوں نے باندھا تھا میں اس کا پانی پی کے آیا ہوں، یہ سن کے اللہ میری مغفرت کرے۔ امام احمد ابن حنبل پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بعد میں جب خوشحالی کا زمانہ آیا تو کسی نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا حضرت یہ بتاؤ آپ حق پہ تھے بادشاہ حق پہ تھا، آپ حق پہ تھے یا بادشاہ حق پہ تھا؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بتایا ہمارے جنازے کا کہیں گے کہ کون حق پہ تھا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا ہمارے جنازے بتائیں گے کون حق پہ تھا، جنازے گواہی دیں گے کون حق پہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا، مورخین نے لکھا ہے 10 لاکھ لوگ آپ کے جنازے میں پہنچے تھے، 2 مہینے لگے تھے لوگوں کو گھر واپس پہنچنے میں، 2 مہینے لگے تھے لوگوں کو گھر واپس پہنچنے میں۔ میرے بھائیوں اس دور کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی ہمارے استاد ہیں، فرماتے ہیں مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد قالین کا نام نہیں ہے، مسجد اے سی کا نام نہیں ہے، مسجد چھت کا نام نہیں ہے، مسجد خوبصورت مینار کا نام نہیں ہے، مسجد خوبصورت گنبد کا نام نہیں ہے، مسجد نام ہے اچھے امام کا۔ آپ امام کی خدمت کرو، امام کی خدمت کرو، امام کو اچھا ہدیہ دو، اچھے امام کو رکھو۔ وقت نہیں، قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آندھرا میں ایک امام صاحب کو ایک مسجد میں رکھا گیا، گاؤں میں ایک صاحب نے مسجد بنائی عالیشان اور ایک امام صاحب کو رکھا، یوں کہا گاؤں والوں سے 500 روپے تم گاؤں سے دو، 500 روپے میں حیدرآباد سے امام صاحب کے لیے ہدیہ بھیجوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں والوں نے کہا ہم 500 روپے نہیں دے سکتے، 500 روپے ہدیہ آتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ 500 روپے میں امام صاحب کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ 500 روپے گاؤں والوں نے دینا بند کر دیا اور یوں کہا ہم 500 روپے نہیں دے سکتے، دینا بند کر دیا۔ آج آپ کو نہیں معلوم ان علماء کی کیا قدر ہے اور کیا عزت ہے، آپ کو نہیں معلوم ان کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کل حشر کے میدان میں اعلان ہوگا این الائمہ، ائمہ کھڑے ہو جاؤ، امت کے ائمہ۔ پچھلی امتوں میں امام نہیں ہوتا تھا، پچھلی امتوں میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی، قرات نہیں ہوتی تھی، تسبیح پڑھی جاتی تھی۔ اس امت کو امام دیا گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امام سے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، امام کہاں ہیں؟ اماموں کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ ان سے فرمائیں گے تم ممبروں پہ بیٹھو جب تک میں لوگوں کا حساب لوں گا۔ امام کو ممبر پہ بٹھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لیں گے۔ مؤذن کو لوگ سب سے حقیر سمجھتے ہیں، مؤذن بھی ہمارے پاس ویسے ہی ملتے ہیں،
پونا کے مولانا یونس صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے اکثر لطیفہ سنا دیتے، ایک صاحب ان کو آگے بولے حضرت ہمارے مؤذن صاحب اذان صحیح نہیں دیتے، آپ ذرا مؤذن صاحب کو سمجھیں۔ تو مؤذن صاحب کو بولے مؤذن صاحب اذان تجوید کے ساتھ دو، لحن کے ساتھ دو، عرب والے جیسے اذان دیتے ویسے اذان دو۔ تو مؤذن صاحب بولے میں 500 میں کیا محمد رفیع کی آواز نکالوں؟ محمد رفیع کے جیسے اذان دوں 500 میں، تنخواہ بڑھو تو اچھی اذان دیتا ہوں۔ مؤذنین کا بڑا مقام ہے، مسجد کی خدمت گزاروں کا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے مسجد کی خدمت ہر مسلمان کا حق ہے، مسجد میں جھاڑو دینا ہر مسلمان کا حق ہے، مسجد میں اذان دینا ہر مسلمان کا حق ہے، مگر مسلمان سب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کا کاروبار ہے تو سب مل کے ایک اچھے آدمی کو مؤذن رکھیں۔ مؤذنوں کو بلایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا مؤذنوں پہ قبر کی مٹی حرام ہے، قبر کا کیڑا مؤذن کے جسم کو نہیں کھا سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کے جسم کو نہیں کھا سکتا۔ سب سے لمبی گردن حشر کے میدان میں مؤذنوں کی ہو۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے گردن لمبی نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبے پہ فائز کریں گے، بلند مقام پہ بٹھائیں گے، دور سے دیکھنے والے دیکھیں گے یہ مؤذن ہے جو اندر والے کی عیدگاہ کی مسجد میں اذان دیتا تھا، مرکز کی مسجد میں اذان دیتا تھا، دور سے وہ نظر آئے۔ تو علماء، حفاظ اور دین کے خدمت گزار، ان کی خود خدمت کرو میرے بھائیوں، ان کا حق ہے۔ 500 میں کیا گزارا کریں گے؟ وہ اندرا کی مسجد میں 500 روپے ایک صاحب بھیجتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد قادیانی آئے مسجد میں، قادیانی لوگ مسجد میں آئے، قادیانی آئے۔ قادیانیوں نے کہا امام صاحب سے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ کہا 500 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ قادیانیوں نے کہا ہم تمہیں 5000 روپے تنخواہ دیں گے اور تمہیں گھر دیں گے رہنے کے لیے، ساری سہولتیں دیں گے تمہیں۔ 5000 تنخواہ دیا، سہولتیں دی۔ قادیانیوں نے کہا سنو ہم بھی مسلمان ہیں، جیسے بریلوی مسلمان ہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں، تبلیغی جماعت والے مسلمان ہیں، ایسے ہم بھی مسلمان ہیں، لوگ ہمیں بھی کافر کرتے ہیں۔ جیسے دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث لوگوں کو لوگ کافر کہتے ہیں، لوگ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، ہم ہیں مسلمان۔ انہوں نے پٹی پڑھایا، امام صاحب کو 5000 روپے تنخواہ دیا۔ کچھ دنوں میں پورا گاؤں قادیانی بن گیا۔ آج گاؤں کے گاؤں مرتد ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، گاؤں کے گاؤں مرتد ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے مسجد تو عالیشان بن جاتی ہے، امام کو عالیشان تنخواہ نہیں دے سکتے۔ اچھے کپڑے پہن کے امام صاحب باہر نکلے، سب سے پہلے صدر صاحب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تنخواہ میں دے رہا ہوں 5000۔ نئے کپڑے ان کے بدن میں کہاں سے آئے؟ اچھے کپڑے ان کے بدن میں کہاں سے آئے؟ نہیں میرے بھائیوں، اماموں کی مؤذنوں کی قدر کرو۔ مسجد عالیشان بنانا ضروری نہیں ہے، آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے، کھلی زمین پہ نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو امام صحیح نہیں ملا، اس کی قرات صحیح نہیں ہے، پوچھیے قاری صاحب سے، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ علماء، یہ حفاظ، ان کی قدر کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مسجد اللہ کی ملکیت، کس کی ملکیت؟ مسجد اللہ کی ملکیت۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا تم رات شہر سے نہیں نکلے، ملک سے نہیں نکلے تو تمہیں 3 طلاق۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیوی سے کہو رات مسجد میں گزاریں، بیوی سے کہو، زبیدہ سے کہو رات مسجد میں گزارے، صبح ہوگی پوری رات مسجد میں گزاریں گے، صبح ہوگی سورج نکلے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے مسجد ہارون رشید کی ملکیت نہیں ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ پورا ملک اس کی ملکیت ہو سکتا ہے، دنیا اس کی ملکیت ہو سکتی ہے، مسجد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ مسجد بنانے والوں کو ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک بات بتا کے میں بات ختم کر دوں، سب سے پہلی مسجد زمین پہ بنی وہ خانہ کعبہ، حدیث میں ہے، بخاری شریف کی بات اور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا اور کہا گیا اے اللہ کے حبیب سب سے پہلی مسجد کون سی؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی مسجد وہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا دوسری مسجد کون سی؟ حضور نے فرمایا دوسری مسجد وہ مسجد اقصی۔ پہلی مسجد بنی مسجد حرام، بنانے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے نے مل کے مسجد بنایا، باپ بیٹے نے مسجد بنایا۔ مسجد بننے کے بعد دعا کیا اور یوں کہا پروردگار مسجد تو ویرانے میں بنی، مسجد تو مکہ میں بنی، مسجد تو پہاڑوں کے درمیان بنی، اس مسجد کو کون آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بنانا تمہارا کام ہے، آباد کرنا ہمارا کام ہے۔ تم اذان دو، لوگوں تک تمہاری آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے آواز لگایا، ان کی آواز پہ جو لبیک کہے گا وہ حرم شریف پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرے گا، اور ان کی آواز پہ جس نے لبیک نہیں کہا وہ زندگی بھر اللہ کا گھر نہیں دیکھے گا اور خدا کے گھر کے دیدار سے محروم رہے گا۔ جب خانہ کعبہ بنا اور بن کے تعمیر ہوا اور جب حضرت ابراہیم اسماعیل نے آواز لگایا تو خانہ کعبہ کے کچھ ذرے بچ گئے تھے، خانہ کعبہ کے کچھ ذرے بچ گئے تھے، ٹکڑے بچ گئے تھے، پتھر بچ گئے تھے، سنگریزے بچ گئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ سے کہا پروردگار یہ سنگریزے بچ گئے ہیں، پتھر بچ گئے ہیں، اس کا میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل یہ پتھر اٹھاؤ، آسمان میں اڑو اور یہ پتھر پورے زمین میں پھیلا دو، جہاں جو پتھر گرے گا وہاں ایک مسجد بنے گی، جہاں پتھر گرے گا وہاں ایک مسجد بنے گی۔ یہاں اندر والی میں بھی ایک پتھر گرا تھا جس کو جبرائیل نے گرایا تھا، اس لیے آج یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد سے کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ ایک بات سنا کے بعد ختم کر دو۔ مسجد سے کیا ملتا ہے؟ مسجد سے اتحاد کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ مسجد اتحاد کا مرکز ہے، اتحاد کا افسوس آج مسلمان ایک نہیں ہو سکے۔ 10,000 سے زیادہ نوجوان مسلمانوں کے جیلوں میں بند ہیں، 10,000 سے زیادہ علماء جیلوں میں بند ہیں۔ 3 سال سے مسلمان پریشان ہیں اور علماء کہہ رہے ہیں اگلے 3 سال خطرہ منڈلا رہا ہے، اگلے 3 سال مسلمانوں کا خطرناک دور آنے والا ہے۔ کیا کریں اس زمانے میں؟ کہاں متحد ہو جاؤ، اتحاد قائم کرو، ایک جسم کے مانند بنو، ایک جسم بنو، متحد ہو جاؤ اور پھر اپنے بچوں کو تعلیم دو، 2 کام کرو، متحد ہو جاؤ۔ مسجد اتحاد کا سب سے بڑا سبب آپ دیکھیے، کوئی 2 ویلر پہ آیا، کوئی 4 ویلر میں آیا، کوئی مرسیڈیز میں آیا ہوگا، کوئی ایکسپی میں آیا، پتہ نہیں کوئی کوسی گاڑی میں آیا، لیکن مسجد کے دروازے تک گاڑی میں آئے، مسجد کے دروازے کے اندر سب پیدل آئے، مسجد کے دروازے تک سب گاڑی میں آئے، مہنگی گاڑی میں آئے، سستی گاڑی میں آئے، 2 ویلر میں آئے، 4 ویلر میں آئے، سب آئے، لیکن جیسے مسجد آئی تو مسجد کے اندر سب پیدل آ گئے۔ آپ غیروں کی مندروں میں جا کے دیکھو، تروپتی میں ایک بہت بڑی مندر ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، ہم وہاں گئے تھے، 1 سال پہلے پروگرام تھا، وہاں گئے تھے تو وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے کیا ہوتا ہے، تو وہاں لائن بنی ہوئی ہے، 10,000 دینے والوں کی الگ لائن ہے، 50,000 دینے والوں کی الگ لائن ہے، 5,000 دینے والوں کی الگ لائن ہے، مالداروں کی الگ لائن ہے، برہمنوں کی الگ لائن ہے، نیچے ذات والوں کی، شدر لوگوں کی الگ لائن ہے۔ ذات پات کا بھید بھاؤ ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، مالدار بھی ایک ہی صف میں ہے، غریب بھی ایک ہی صف میں ہے، مسجد بنانے والے بھی ایک ہی صف میں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی ایک ہی صف میں ہے، صرف امام آگے ہوتا ہے، باقی سب برابر ہوتے ہیں۔ گڈھا بھی ایک ہی صف میں، اونچا بھی ایک ہی صف میں، کالا بھی ایک ہی صف میں، گورا بھی ایک ہی صف میں، پیسے والا بھی جس کا گھر بڑا ہے وہ بھی ایک ہی صف میں، جس کا گھر کم، جس کا گھر پتھروں کا ہے وہ بھی ایک ہی صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ نئی مسجد سے آپ یہ سبق لے کے جائیے، ہم اتحاد قائم کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم دیں گے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی، اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہندوستان میں ذلیل ہوں گے اور دوسرے درجے کے شہری بن کے رہیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کے بچے حیوان بنیں گے، آپ کے بچے شیطان بنیں گے، آپ کے بچے درندے بنیں گے، آپ کے بچے آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے، آپ کے بچے آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ کچھ دن پہلے ہم ایک علاقے میں گئے تھے تو پتہ چلا 21 سال کے بچے نے اپنے باپ کو مارا، 21 سال کا بچہ، اس نے اپنے باپ کا مرڈر کیا۔ حیدرآباد میں 2 بچوں نے اپنے باپ کا مرڈر کیا، اور کیسے مرڈر کیا آپ سنیں گے آپ کی روح کانپے گی۔ 2 بچوں نے، سگے بیٹوں نے باپ کو پہلے گلا کاٹ کے مار دیا، پھر باپ کے ہاتھ کاٹے، پھر پیر کاٹے، پھر باپ کے جسم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اور بانٹ کے تھیلے میں بھرا اور بھر کے کچرے دانی پہ لے جا کر کے ڈال دیا۔ وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، وہ باپ جس نے دنیا بتایا، وہ باپ جو بچپن میں لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا، وہ باپ جو کندھے پہ اٹھا کے بتاتا تھا یہ میری اولاد ہے، اور وہ اولاد کیسی حیوان نکلی، درندے اولاد۔ انہوں نے اپنے باپ کو کاٹا اور کچرے دانی پہ لاش لے جا کر کے پھینک دیا۔ تحقیق ہوئی، پولیس والوں نے شک کی بنیاد پر ریمانڈ میں لیا تو بیٹوں نے اقبال جرم کیا اور بیٹوں نے کہا ہاں ہم نے اپنے باپ کو مارا۔ ان کے ہاتھ نہیں کانپے باپ کو مارتے ہوئے؟
گلا کاٹتے ہوئے، ٹکڑیوں میں بانٹتے ہوئے، کیسے ان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا تھا، کیسے حیوان بن گئے تھے۔ حیوان بھی اپنے جنس کو نہیں مارتے، اور یہ کیسے حیوان انسان نما اپنے سگے باپ کو مارا۔ پوچھنے پہ بات پتہ چلی، تحقیق کی گئی، پوچھا گیا کیوں مارے آپ اپنے باپ کو؟ تو کہنے لگے ایک زمین تھی، باپ کے نام پہ تھی، ہم ان سے کہہ رہے تھے زمین ہمارے نام پہ کرو، باپ نام پہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہم نے پلان بنایا باپ کو راستے سے صاف کرو، زمین اپنے نام پہ کر لو۔ زمین کے لیے، دنیا کے لیے، حقیر دنیا کے لیے سگے بیٹوں نے اپنے باپ کو مارا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کی اولاد خون کے آنسو رلائے گی، ذلیل کرے گی آپ کی اولاد، حیوان بنے گی آپ کی اولاد آپ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، دینی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم بھی دو۔ اسلام میں تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہماری تفریق ہے۔ تعلیم اکائی ہے جس کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تعلیم دو، اچھا پڑھاؤ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑے حضرت کو، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو باہر ہم اس علاقے میں دیکھتے ہیں یہ پوری حضرت کی محنت ہے، اب حضرت کے بعد حضرت کے چاہنے والوں کی، ان کے رشتہ داروں کی محنت ہے، اللہ ان کی عمر میں خوش برکت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو میرے بھائی، تعلیم دو، پڑھاؤ۔ یہاں مکتب چل رہا، بھیجو اپنے بچوں کو۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ کے بچے آپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کے بچے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ پڑوس ملک سمجھتے، پڑوس ملک بولے تو ہم خالی پڑوس ملک بولنا کرتے، ہمارے پردھان منتری وہاں جا کے بریانی کھا کے آتے، انہوں پردھان منتری، انہوں دیش بھکت، ہم نام لیے تو دہشت گرد۔ پڑوس ملک میں ایدھی برادری ہے، ایدھی برادری نام ہے ان کا، ایدھی برادری۔ تو ان کے جو ایدھی برادری کے بڑے آدمی تھے، انہوں نے کام شروع کرے تھے، خدمت خلق کا، رفائی کام، انسانیت کی خدمت کرنا۔ لاوارث لاشوں کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، لاوارث لاشوں جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا ان لاشوں کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے۔ کئی عرصے انہوں نے کام کیا، اب تو وہ پاورفل آدمی بن گئے، ان کی ٹیم بڑی ہو گئی ہے اور بہت سارا کام کر رہے ہیں وہ لوگ پڑوس ملک میں۔ تو ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، کسی لاش کو نہلاتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے؟ کسی لاش کو نہلاتے ہوئے آپ کا کلیجہ ہل گیا تھا؟ کسی لاش کو نہلاتے ہوئے آپ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک لاش میرے پاس لائی گئی تھی، میرے ورکروں نے، نوکروں نے، کام کرنے والوں نے مجھے فون سے کہا، مجھے فون پہ کہا ایک لاش ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں، اور عالیشان لاش ہے، خوبصورت آدمی ہے، اچھے کپڑے اس کے بدن میں ہیں، وہ ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ اور جب میرے خادم لاش کو لے کے آئے تو فرماتے جب میں نے لاش کو دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی بڑے گھر کا آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ بہت ساری فیکٹریاں اس کی، لمبا چوڑا آدمی، کپڑے سوٹ بوٹ میں تھا، اس کے ہاتھ میں گھڑی مہنگی گھڑی تھی، سوٹ اس کا اچھا تھا، مہنگا سوٹ تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا بیرون ملک میں، دوسرے ملک میں یہ سوٹ سلایا گیا ہے۔ فرماتے جب میں لاش کو لٹایا تو اس کو دیکھ کے تعجب ہوا، میں نے اپنے نوکروں کو بلا کے کہا یہ بتاؤ یہ لاش تم نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں سے یہ لاش لے کے آئے؟ تو کہنے لگے ہمیں ایک فون آیا اور فون کرنے والے نے کہا جلدی آؤ، ایک لاش یہاں سے لے جانا ہے، لاوارث لاش ہے۔ جب ہم پہنچے تو لاش ایک کوٹھی میں تھی، بڑے محل میں لاش تھی، اور پھر ہم نے فون کرنے والے سے کہا بھی لاش کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ لاش ہے، آدمی نے کہا یہ لاش ہے، جلدی اٹھاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ لاش کس کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یہ میرا باپ ہے، مرا ہوا میرا باپ ہے، اور میرے باپ کو لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، اور یہ پیسے رکھ لو، اس کے کفن دفن کے پیسے، اس کے نماز جنازہ کے پیسے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک عورت کوٹھی میں سے نکلی اور نکل کے کہنے لگی جلدی چلو ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، آج گھر میں باپ مرا تھا، آج ہماری فلائٹ ہے، لندن جانا ہے، باپ کی نماز تم پڑھو، کفن دفن کا تم انتظام کرو، ہم تو دوسرے ملک جا رہے ہیں، ہم تو لندن جا رہے ہیں، باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ایدھی صاحب کہتے ہیں اس جنازے کو دیکھ کے مجھے رونا ہے، کیا کمی تھی، بڑا بنگلہ تھا، گھر تھا، کس کے لیے اس نے کمایا ہوگا؟ اپنی اولاد کے لیے کمایا ہوگا، اولاد کے لیے کمایا، گھر بنایا، اولاد کے لیے دولت جمع کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اولاد کہہ رہی اٹھاؤ، ایسا محسوس ہو رہا جیسے کوئی اور آدمی ہے، باپ بھی ہے اس کا، ایسا محسوس ہو رہا گھر کا سامان ہے، اسے اٹھاؤ، غلاظت ہے، اسے اٹھاؤ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی نافرمان ہو، نماز جنازہ نہیں پڑھے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کریں، بچوں سے، چھوٹے بچوں سے ان کو مکتب میں ڈالیں، پھر مسجدوں کو آباد کریں نمازوں سے۔ نماز پڑھیں گے
امت کا 98% طبقہ نماز نہیں پڑھتا، 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد کس کا نام ہے؟ مسجد سنگ مرمر کا نام ہے۔ مسجد کی خوبصورتی کیا ہے؟ حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرکز ایک مرتبہ لندن تشریف لے گئے، ایک مسجد میں نماز کے بعد آپ بیٹھے، عصر کی نماز کے بعد لوگوں نے آ کے کہا حضرت یہ عالیشان مسجد بنی۔ حضرت نے کہا میں بھی دیکھا ہوں، مسجد نہیں عجوبہ ہے، اتنی خوبصورت مسجد۔ تو لوگوں نے کہا حضرت 9 ملکوں کی چیزیں اس مسجد میں لگی، 9 ملکوں کی، پتھر ایک ملک سے منگائے گئے، اس کا ڈیکوریشن ایک ملک سے منگایا گیا، اے سی ایک ملک سے منگایا گیا، 9 کنٹریز کے سامان اس میں لگے ہیں، چیزیں لگی۔ حضرت نے فرمایا بھی میں نے بھی نماز ادا کیا، نماز میں 10 مصلی تھے، 10 مصلی تھے، اور مسلمان کہاں ہیں؟ تو کہا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت نے روتے ہوئے کہا مسجد کی خوبصورتی ٹائلس نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی اے سی نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی اچھے فین نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی مصلی ہے، مصلی۔ جس مسجد میں مصلی نہیں ہے وہ مسجد خوبصورت نہیں ہے، اور جس مسجد میں مصلی ہے وہ مسجد خوبصورت ہے۔ اصل میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان حضرت عائشہ کے گود میں رسول اللہ کا سر تھا۔ کتنی خوش نصیب اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی مجھے جو چیزیں مقدر میں ملی ہیں اور جو میرا نصیب ہوا اور جو فضیلت میری ہے شاید وہ کسی عورت کی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی جو میرا نصیب ہے شاید وہ دنیا کی کسی عورت کا نصیب ہوگا۔ فرماتی تھی مریم پہ تہمت لگی تو ان کے بیٹے نے گواہی دیا، یوسف پہ تہمت لگی چھوٹے بچے نے گواہی دیا، عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے آسمان سے گواہی دی۔ قرآن میں 2 رکوع نازل ہوئے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، میرے گود میں رسول اللہ کا سر تھا۔ بیوی کے گود میں سر رکھ کے سونا بھی سنت ہے، معلوم؟ بیوی کے گود میں سر رکھ کے سونا بھی سنت ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے وہ نوکرانی ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی رانی ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی رانی ہے۔ اگر وہ نوکرانی ہے تو آپ بھی نوکر ہیں، اگر وہ نوکرانی ہے تو آپ بھی نوکر۔ ایک صاحب بیوی کو بولے کہ رانی، کیا بولے؟ رانی ادھر آؤ بول کے بولے، تو بیوی بولی بہت دنوں کے بعد آپ رانی بول کے پکار رہے ہیں، تو بیوی شوہر بولے اصل میں نوکرانی بولنا چاہ رہا تھا مگر بہت لمبا ہو جاتا تھا اس لیے رانی بول کے پکارا۔ اب بیوی تو بیوی دے کے شادی کری انہیں، تو تھوڑے دن کے بعد بیوی بولی جانو ادھر آؤ بول کے بولے، تو شوہر خوش ہو گئے، شوہر بولے اور دنوں کے بعد آپ جانو بول کے پکارے کیا بات ہے؟ تو بیوی بولی میں جانور بولنے والی تھی، لمبا ہو جاتا بول کے جانو بولنے والی۔ یہ ہمارے گھروں کا حال، بیوی کے گود میں سر رکھ کے سونا بھی سنا۔ حضور حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھ کے سنا۔ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے مسجد نبوی میں، اما عائشہ کا حجرہ کھلتا تھا، آپ کا مبارک جسم مسجد نبوی میں ہوتا تھا، سر اما عائشہ کے گود میں ہوتا تھا۔ اما عائشہ کنگھی کرتی تھی، بالوں میں تیل لگاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا سر میرے گود میں تھا، اور فرماتی ہیں حضور نے جو آخری چیز استعمال کی وہ میرا لعاب تھا، میرا دودھ تھا، جو آخری چیز حضور کے منہ میں پہنچی وہ میرا لعاب تھا۔ اما جان فرماتی ہے رسول اللہ میرے گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، میرے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے اشارے سے کہا عائشہ مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے مسواک لیا، وہ سخت تھی مسواک، میں نے اس کو اپنے دانتوں میں چبایا اور چبا کے رسول اللہ کے منہ میں ڈالا، تو میری خوش نصیبی حضور کے منہ مبارک میں سب سے آخر میں جو چیز پہنچی وہ میرا دودھ تھا، میرا لعاب تھا۔ اور فرماتی ہے رسول اللہ میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، یہ میری خوش نصیبی حضور میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، آپ دوسرے کے حجرے میں آرام نہیں فرما رہے، قیامت تک رسول اللہ میرے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کا آخری وقت تھا، آپ کے ہونٹ تھے، وہ ہونٹ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھایا، وہ لسان و شفتین، علماء نے لکھا یہ اصل میں رسول اللہ کی زبان اور آپ کے ہونٹوں کی اللہ نے قسم کھایا قرآن میں۔ فرمایا ہمارے حبیب ہم آپ کی زبان کی قسم کھاتے ہیں، آپ کے ہونٹ کی قسم کھاتے ہیں۔ حضور کے مبارک ہونٹ کھلے، نبوت والے ہونٹ،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، میں سننا چاہتی تھی حضور کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے کان آپ کے ہونٹ کے قریب کیے تو حضور کی مبارک زبان سے آخری الفاظ نکلے، وہ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، سنو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آخری بول تھے رسول اللہ کے، آخری وصیت تھی اپنی امت کے لیے اور آخری نصیحت تھی۔ کتنی امت ہے جو نماز پڑھتی، حضور کی آخری وصیت۔ آپ جاتے جاتے دنیا سے فرما رہے ہیں نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں مسجد تو بن گئی، آپ نیت کرو اس مسجد کو ہم آباد رکھیں گے انشاءاللہ، اتحاد قائم رکھیں گے۔ ویسے اندر والی میں ماشاءاللہ اتحاد ہے، سب مسلمان مل جل کے رہتے ہیں، یہاں کے علماء میں بھی بہت اتحاد ہے، سب مل جل کے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کورونا ہے تو فرما رہے تھے میں پہلی مرتبہ علماء میں اتنی محبت دیکھی، پہلی مرتبہ دوستوں کے جیسے ساتھ رہے، ایسا محسوس ہو رہا جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اتنی محبت ہے۔ اللہ اس محبت کو قائم رکھے۔ محبت کا سبق مسجد سے ملتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر بنائے گا، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جو اللہ کا گھر بنائے گا۔ علماء نے لکھا آپ اپنی مرضی سے اللہ کا گھر بناؤ، اپنی مرضی سے۔ اندر والی کے لوگوں نے اپنی مرضی سے اللہ کا گھر بنایا۔ میں 8 دن پہلے بھی یہی تھا، 8 دن پہلے تو پتا چلا اندر والی کے گاؤں والوں نے کہا مسجد کو مرکز کی طرح بننا چاہیے۔ آپ نے اندر والی والوں نے، قاری محمد علی صاحب نے، مہمان جو ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کا گھر بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ کی مرضی سے گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تمہارا جنت میں گھر بنائیں گے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جس میں کبوتر کے تیتر کے انڈے کے برابر اللہ کا گھر بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا سے بڑا اس کے لیے گھر بنائے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جو مسجد میں چراغ جلائے گا، چراغ حضور کی مسجد میں، مسجد نبوی میں سن 9 ہجری میں چراغ جلا۔ کب تک؟ کب جلا؟ سن 9 ہجری میں۔ 9 سال تک رسول اللہ صحابہ اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے۔ کبھی کبھی روشنی ہوتی تھی، کھجور کے پتے گرتے تھے، کھجور کا بھوسا گرتا تھا، اس میں آگ لگا دی جاتی تھی، جب تک وہ جلتا تھا روشنی ہوتی تھی، اور جب وہ جلنا بند کر دیتا تھا مسجد نبوی میں اندھیرا ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے ظاہری روشنی نہیں تھی لیکن اصلی روشنی تو مسجد نبوی میں تھی۔ رسول اللہ کی روشنی، صحابہ کی روشنی، صحابہ کی روشنی، اس سے بڑی روشنی کیا ہو سکتی؟ 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں چلا۔ 9 سال کے بعد تمیم داری ایک صحابی تھے، ان کا کاروبار تھا، تجارت تھی، بزنس تھی ان کی۔ وہ گئے ملک شام، وہاں ان کو ایک چراغ پسند آیا، ملک شام سے چراغ لے کے آئے اور مسجد نبوی میں 9 سال کے بعد پہلا چراغ جلایا۔ 9 سال کے بعد رسول اللہ مغرب کی نماز کے بعد آئے تو آپ نے دیکھا مسجد روشن ہے۔ خوشی میں فرمایا کس نے ہماری اس مسجد کو روشن کیا؟ حضور نے فرمایا کس نے ہماری اس مسجد کو روشن کیا؟ صحابہ نے فرمایا تمیم داری نے آپ کی اس مسجد کو روشن کیا۔ رسول اللہ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کاش میری بیٹی ہوتی تو میں تمیم کو اپنا داماد بنا لیتا، کاش میری بیٹی ہوتی تو تمیم داری کو اپنا داماد بنا لیتا۔ نوفل ایک صحابی تھے، رسول اللہ کے تایا کے بیٹے تھے، انہوں نے سنا تو فرمایا اللہ کے حبیب میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو تمیم کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت تمیم کے نکاح میں حضور کے گھرانے کی بیٹی آئی، کس وجہ سے آئی؟ چراغ جلانے کی وجہ سے۔ چراغ جلانے کی یہ فضیلت ہے، حدیث میں ہے جو مسجد میں چراغ جلائے گا قیامت تک اللہ اس کی قبر میں روشنی کریں گے۔ جو مسجد میں چراغ جلائے گا قیامت تک اللہ اس کی قبر کو روشن رکھیں گے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جو مسجد میں جانماز بچھائے گا، قالین بچھائے گا تو کل قیامت میں اس کو سبز لباس پہنایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون آدمی ہے اس کو سبز لباس پہنایا جا رہا؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ آدمی ہے جو نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد میں مصلی بچھاتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ مصلی بچھانے والے کی فضیلت ہے تو مسجد بنانے پہ اللہ کیا پوچھ دیں گے، اس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ حضور کے زمانے میں ایک عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اور مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کا انتقال ہوا۔ صحابہ نے سوچا رسول اللہ کو کیوں بتائیں، آپ کو تکلیف ہوگی، راتوں رات نماز پڑھ کے دفنا دیا۔ صبح میں رسول اللہ نے پوچھا سودا کہاں چلی گئی؟ سودا تو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب رات میں انتقال ہوا، رات میں نماز پڑھ کے ہم نے اس کو دفنا دیا، رات میں ہی دفنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اتنی مرتبہ آپ نے کہا
صحابہ فرماتے ہمیں شرمندگی ہوئی، افسوس ہونے لگا۔ پھر رسول اللہ نے کہا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پہ پہنچے۔ کون کس کی قبر پہ پہنچ رہا؟ کائنات جس کے لیے بنی وہ مسجد میں جھاڑو دینے والے کی قبر پہ پہنچ رہا۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے نہ اندر والی کی مسجد ہوتی، نہ ہم جمع ہوتے، نہ یہ بیان ہوتا، نہ دعا ہوتی، نہ مسجد کی تعمیر ہوتی، نہ دنیا ہوتی۔ آپ کے طفیل اللہ نے ساری دنیا کو بنایا۔ کسی نے کہا، حدیث نہیں ہے، کسی نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے میکائیل نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے اسرافیل نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے جبرائیل نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے آدم نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات آپ کے لیے بنایا، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی، سب آپ کے لیے بنایا، آپ کے طفیل میں بنایا۔ آپ کس کی قبر پہ پہنچ رہے ہیں؟ وہ کالی عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آپ اس کی قبر پہ پہنچے، آپ نے اس کی قبر پہ نماز ادا کیا اور نماز ادا کر کے فرمایا تو جنتی ہے، نماز ادا کر کے فرمایا تو جنتی، سودا تو جنتی، مسجد میں جھاڑو دینے والے کے بارے میں فرمایا جنتی۔ اب اندازہ لگاؤ جنہوں نے مسجد بنایا تو اللہ ان کو کیا کچھ نہیں دے، اور جنہوں نے بہت ساری مسجدیں بنایا، ہمارے حضرت بڑے حضرت نے کتنی مسجدیں، 15,000 سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں بنی، باہر بنی، اللہ ان کو کیا کچھ مقام عطا فرمائے گی۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں اس مسجد میں جس کا حصہ لگا، جن جن لوگوں نے جو بھی اپنا تعاون کیا وہ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں، لائق ہیں۔ سب سے بہتر دعوت آج کی دعوت ہے، اس سے بڑھیا کوئی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے گھر کی دعوت سب سے بڑی دعوت۔ جن لوگوں نے مسجد بنایا ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، بہت مبارکبادی دیتے ہیں، اور خاص طور سے دیہات میں آپ نے مسجد بنایا، اتنی عالی شان مسجد بنایا۔ اللہ آپ کو نوازے، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ میں حضرت قاری محمد علی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہماری درخواست پہ یہاں کا بجٹ منظور ہوا تھا، مولانا جاوید صاحب نے کہا مسجد تعمیر کرنا ہے، آپ قاری صاحب نے بولا میں قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں، تو فون پہ قاری صاحب سے بات ہوئی تھی۔ قاری صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، ایک شعر کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں، ایک ناتواں فقیر کے قدموں میں بیٹھ۔ شعر سمجھتے آپ لوگ؟ سمجھتے؟ خالی محبت سمجھتے، محبت کا مطلب بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ ایک شاعر بولا تم کیا جانو محبت کا مطلب، کیا بولا؟ کھانا کھانا ہے۔ ایک شاعر بولا تم کیا جانو محبت کا مطلب، پھر کہتا تم کیا جانو محبت کے دین کا مطلب، ملے تو معجزہ ہے نہ ملے تو موت۔ تم کیا جانو محبت کے ہاں کا مطلب، ملے تو حکومت ہے نہ ملے تو حسرت ہے۔ تم کیا جانو محبت کے با کا مطلب، ملے تو بردباری ہے نہ ملے تو بربادی ہے۔ تم کیا جانو محبت کے تا کا مطلب، ملے تو تخت و تاج ہے نہ ملے تو تخت و دار ہے۔ تخت و دار سمجھتے؟ ملے تو تخت و تاج ہے بادشاہی، نہ ملے تو پھانسی ہے، نہ ملے تو پھانسی ہے۔ ایک ناتواں فقیر کے قدموں میں بیٹھ، آج ہم حضرت کے قدموں میں حاضر ہیں۔ ایک ناتواں فقیر کے قدموں میں بیٹھ کے امیر شہر کا رتبہ گھٹا دیا میں، اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔